السلام علیکم عزیز بچوں، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آپ اپنی اردو بکس کھولے، پیج نمبر 51۔ ہم نے 4 پارٹس پڑھ لیے اس سبق جابر بن حیات کے۔ اب ہمیں آج لاسٹ پارٹ یعنی 5th پارٹ پڑھنا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کے سامنے سبوں کے سامنے بکس ہوں گی۔ تو یہ دیکھیں اپنی اسکرین پہ، پیج نمبر ہے 51، سیکنڈ لاسٹ 2 پیراز۔ کل میں نے آپ کو بولا تھا کہ انہوں نے جابر بن حیات نے نائٹرک ایسڈ بھی ایجاد کیا، پھر اس برتن کو کسی میں رکھنا تھا تیزاب کو۔ اس نے بہت سارے تجربے کیے اس میں کہ کس میں یہ رہے گا، کون برتن اس کو برداشت کر لے گا، لیکن سب میں سوراخ ہوا۔ پھر اس نے اپنے تحریر کیے ہوئے کلام ہے اس کا، یہاں پہ لائنس ہے، کلمی شورے تیزاب کا اتنا یعنی نائٹرک ایسڈ اتنا تیز تھا کہ کوئی بھی برتن بچ نہ سکا سوائے کانچ اور سونے کے برتن کے، ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ تو اب ہمیں اسے آگے پڑھنا ہے۔ اس عظیم سائنسدان کی نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ تو اس نے نائٹرک ایسڈ ہی نہیں یا آکسیڈیشن سبلیمیشن پروسیس کیمسٹری میں اتنا ہی سب کچھ اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے بہت سارے کئی چیزیں ایجاد کی، جیسے کہ تیزاب بہت سارے، جیسے سونا پگھلانے والا، جیسے آپ دیتے ہیں مطلب ہم جاتے ہیں جویلر کے پاس، اولڈ گولڈ لیتے ہیں، اپنی پرانی جویلری ٹریڈیشنل جویلری کو بدلا کے نئی جویلری میں تبدیل کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں وہ سب؟ اگرچہ وہ سالڈ ہے، وہ کیسے پگھلاتے ہیں اس کو؟ اس نے سونا پگھلانے والا بھی یہ بنا دیا تیزاب۔ تو مختلف قسم کے تیزاب کرتے وقت اس کی آنکھیں بھی خراب ہو گئی، مطلب جو ایسڈ اگر ایسڈ کو دور سے سونگا جائے گا اسے چکر آتے ہیں۔ اپنے لیبارٹری میں تجربے کیے ہوں گے، 10th میں یہ کرواتے ہیں یا آج کل 8th سے ہی کرواتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس کی اتنی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے، اسے چکر آ جاتے ہیں۔ اب جو بندہ تیزاب ہی ایجاد کرنے والا ہوگا اس کو کیا ہوتا، اس کی صحت پہ کتنا برا اثر پڑتا ہوگا۔ تو اس کی آنکھیں بھی خراب ہو گئی۔ طرح طرح کے تیزاب بناتے وقت اس کی انگلیاں جل گئی۔ تیزاب بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ جلد جو ہماری اسکن ہے، جلد ہے، یہ برداشت نہیں کرتی ہے۔ لیکن اس نے تحقیق کا کام، لیکن اس کو یہی کام تھا، اس نے نہیں چھوڑا یہ سب کرنا، کہ اس نے بولا کہ مجھے کرنا ہے جو بھی ہو جائے گا۔ جابر بن حیات دنیا کا پہلا سائنسدان ہے۔ جابر بن حیات دنیا کا پہلا سائنسدان ہے۔ کون سا پہلا ہی نہیں بلکہ کیمسٹری کے فیلڈ میں پہلا ہے۔ علم کیمیائی یعنی کیمسٹری، کیمیا کس کو بولتے ہیں؟ مواد کو۔ کیمسٹری میں اس نے تجربات کو اہمیت دی، جس نے بہت سارے پروسیسز اس کو اسی لیے بابائی کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا بولتے ہیں اس کو، فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے، بابا آدم۔ جابر بن حیات تجربات کو اہمیت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی۔ اس نے پوری لائف، وہ ایک غریب فیملی سے تھا اور یتیم تھا، تو اس نے پوری لائف کس میں سپینڈ کر دی اپنی؟ صرف انہیں ریسرچ پہ، تجربات پہ، ایکسپیریمنٹس میں۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ علم کیمیا یعنی کیمسٹری کے فیلڈ میں جو ہے اس نے بہت کچھ دے دیا، اسی لیے اس کو اس عظیم کوفہ کے اس عظیم یعنی کوفہ تو جگہ یہ رہنے والا تھا، کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیائی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو علم کیمیائی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کیمسٹری کا بابائی آدم، فادر آف کیمسٹری، کیمسٹری کا باپ، یعنی کیمسٹری کو فاؤنڈ کرنے والا، وہ کیمسٹری کا پہلا سائنٹسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی جب کوئی MSc کیمسٹری کرتا ہے اس کو پہلے ہی کیمسٹری آف فادر کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے، یا PG کرتا ہے کوئی، یا یہ گریجویشن میں ہی ایون، تو اس کو یہ پڑھنا آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ کو اس کلاس میں 7th میں ہی آگے بھی آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کو فادر آف کیمسٹری۔ اگر آپ کو کوئی پوچھے گا ہو از دا فادر آف کیمسٹری، آپ بولیں گے فادر آف کیمسٹری از جابر بن حیات، اس کو اردو میں بابائی آدم بھی کہا جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ نے اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ یہاں پہ کچھ الفاظ مانے ہیں جو کہ بہت مشکل الفاظ مانے ہیں، جن کا میننگ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ یاد کریے گا۔ عطار ہے، فکر لاحق ہونا کیا ہوتا ہے، یہ روزی روٹی، کم سن، میسر، کوٹ کوٹ کے بننا، مروجہ، دھن سنوار ہونا، بٹھی، کیمیا گر،
مرتب قواعد محفوظ ایجاد کرنے والا برداشت دریافت کرنے والا کشیدہ کرنا اعلیٰ معدنی تیزاب عظیم بابائی آدم. پھر جابر بن حیات کون تھے؟ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اب زیادہ بولنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ سارا میں نے آپ کو پڑھا لیا ہے. اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہوئی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اسائنمنٹ بھی ان کے ملتے ہیں. دیجیے اجازت. خدا حافظ.